السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتاب میں نہایت اہمیت کے ساتھ آیا۔ آپ اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے جنہیں تورات جیسی عظیم کتاب عطا کی گئی۔ آپ کے دور کے واقعات میں بے شمار سبق اور نصیحتیں موجود ہیں جن سے امت مسلمہ نے ہمیشہ رہنمائی حاصل کی۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ننگے فقیر کا ہے جو کہ اللہ کی محبت، عاجزی اور قربانی کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ اسلامی روایات میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا مقصد انسان کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور انکساری کی اہمیت سے روشناس کرانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا یا سوال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درس کے ذریعے انہیں انسانی فطرت اور ابدیت کی گہرائیوں کو سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ننگے فقیر کا یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات، غرور اور دنیاوی لگاؤ کو ترک کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی قربانیوں کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ واقعے کی تفصیل۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اے موسیٰ، زمین پر ایک میرا بندہ ہے جو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے ملاقات کے خواہش مند ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شخص کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک راستے کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک ویرانے میں پہنچے جہاں ایک ننگا فقیر زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور وہ اپنی حالت سے بے خبر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ شخص کیسے اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے جبکہ اس کی حالت اتنی خستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فقیر سے گفتگو کا آغاز کیا اور اس سے پوچھا، اے شخص، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کیا تمہیں اپنے وجود کا خیال نہیں؟ فقیر نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں اس دنیا کے جمیلوں اور عیش و عشرت سے آزاد ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی محبت میں گزارا ہے۔ میں نے اللہ کی نعمتوں میں سکون تلاش کیا اور اپنی ہر خواہش کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید سوالات کیے تاکہ اس فقیر کے دل کی کیفیت کو سمجھ سکیں۔ فقیر نے کہا، میری محبت کا یہ عالم ہے کہ جب بھی میں اللہ سے کچھ مانگتا ہوں وہ مجھے عطا کرتا ہے، لیکن میں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور مجھے اس پر بھروسہ ہے کہ وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ واقعے کا اہم نقطہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے متاثر ہو کر اس کے ایمان کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کی۔ فقیر کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی رضا میں مکمل طور پر راضی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی ہر خوشی، غم اور خواہش کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا دل دنیاوی مال و متاع سے بالکل خالی تھا اور اس کے پاس صرف اللہ کی محبت تھی۔ فقیر نے مزید کہا، اے موسیٰ، میرے دل میں اللہ کی محبت اتنی گہری ہے کہ میں اپنی ذات سے بھی بے خبر ہوں۔ میرے لیے اللہ کے ذکر کے سوا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے سے بہت بڑا سبق حاصل کیا۔ انہیں یہ سمجھ آیا کہ اللہ کے نزدیک دنیاوی مال و متاع اور ظاہری حالت کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو چیز اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ بندے کا دل اور اس کی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی عاجزی، انکساری اور اس کے دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ فقیر کی حالت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھایا کہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ فقیر کی زندگی نے یہ ظاہر کیا کہ اگر انسان اپنی دنیاوی خواہشات اور غرور کو چھوڑ کر مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ اللہ کا حقیقی محبوب بن سکتا ہے۔ واقعے کا سبق۔ نمبر 1، عاجزی اور انکساری۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے
आजिज़ी बहुत ज़रूरी है। दुनियावी मालो दौलत और ज़ाहिरी खूबसूरती अल्लाह की नज़र में अहम नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और पाकीज़गी अहम है। नंबर 2, अल्लाह पर भरोसा। फ़कीर ने अपनी हालत से ये ज़ाहिर किया कि हकीकी ईमान वो है जहाँ बंदा हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करे और अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को उसके सुपुर्द कर दे। नंबर 3, दुनियावी मालो मता की हकीकत। ये वाक़या इस हकीकत को वाज़े करता है कि दुनियावी मालो दौलत आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत हासिल करने में है। नंबर 4, दिल की पाकीज़गी। अल्लाह ताला दिलों की हकीकत को देखता है, ना कि ज़ाहिरी हालत को। बंदे की नीयत और मोहब्बत इसके अमाल से ज़्यादा अहम है। इख्तितामिया। ये वाक़या एक सादा लेकिन गहरी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह के महबूब बंदे वही हैं जो इसकी ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इसके ज़िक्र में गुजारते हैं। अल्लाह हमें भी इस फ़कीर की तरह अपनी मोहब्बत और रज़ा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। जज़ाकल्लाह।